علیکم ناظرین، پروگرام وساخ کے ساتھ آپ کا میزبان شاکر حسین شاکر، پاکستان ٹیلی ویژن نیشنل ملتان کے لائیو اسٹوڈیو سے۔ ناظرین، کچھ چیزیں، کچھ واقعات اور کچھ خوشیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دور کیوں جائیں، پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ جب ہم یہاں پروگرام کر رہے تھے تو پاکستان میں فتح کے شادیانے بجائے جا رہے تھے، اور یہ شادیانے اب تک بجائے جا رہی ہیں۔ انتہائی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم اس خوشی میں اپنے ملک کا دفاع نہیں بھولے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم خوشیاں منانے لگ جائیں اور پھر دفاع کی طرف توجہ نہ دیں تو دشمن ہمارا بڑا مکار ہے، اور مکار دشمن سے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ جو وار اینڈ پیس ایک ناول تھا نا، تو اسی کو میں سامنے رکھتے ہوئے میں کہوں گا کہ جنگ اور امن دونوں کے لیے ہم تیار ہیں۔ لیجئے، انہوں نے یہ بال جو ہے وہ بھارت کی کورٹ پہ ڈال دی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے کیا جواب آتا ہے۔ سینتاس معاہدے کے اوپر اب عالمی بینک بھی آ گیا ہے اور پاکستان نے بھی خط لکھا ہے، اس کا کیا نتیجہ آتا ہے یہ بھی آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے۔ اور وزیر اعظم نے ایک مرتبہ پھر بھارت کو کشمیر کے ساتھ مشروط کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم ٹریڈ کریں گے لیکن کشمیر کا مسئلہ، لیکن مذاکرات کی آفر کر دی ہے۔ بیرسٹر گوہر اور شاہ محمود جناب یہ دونوں آئے ہیں، ایک عرصے بعد انہوں نے کہا جناب ہم حکومت سے مفاہمت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور عمران خان جو ہیں وزیر اعظم سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ وہی عمران خان ہیں جو کہا کرتے تھے کویا اپوزیشن، کون اپوزیشن، میں نہیں ملتا کسی کو۔ حتیٰ کہ اپوزیشن جب قومی اسمبلی میں گفتگو کر رہی ہوتی تھی یہ موصوف بھاگ جایا کرتے تھے۔ اب تو خیر ان کی سیاست کا بھی بھاگم بھاگ ہوا چاہتا ہے۔ اور سب سے آخر میں لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ پاک فوج نے ایک مرتبہ پھر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ آج کے موضوعات اگرچہ یہ ہیں لیکن گفتگو کا رخ کہیں اور بھی جا سکتا ہے، باتوں میں ہم کہیں اور بھی نکل سکتے ہیں۔ اتنے موضوعات ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور صحافی، تجزیہ نگار، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں اپنے شعبے کا ایک ایسا نام ہے جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی قابل صد احترام جناب ممتاز خان نیازی صاحب۔ آپ اپنے شعبے کے ممتاز فرد بھی ہیں لیکن ہمارے لیے بھی ممتاز ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک ایسا نوجوان سیاستدان کہ جو آیا اور چھا گیا، الیکشن لڑا، کنٹونمنٹ بورڈ میں انہوں نے پہلی مرتبہ جب کانٹیسٹ کیا تو پھر جیتے، اور جیتے بھی بڑے مارجن کے ساتھ۔ اور جب یہ الیکشن ہوا 2021 میں تو کنٹونمنٹ بورڈ ملتان میں یہ واحد امیدوار تھے جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے تھا، اور یہ اکیلے جیتے، اور جیتنے کے بعد ابھی تک عوام کے کام کر رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں آئے جناب اختر رسول فریدی صاحب۔ ایک زمانے میں اختر رسول ہاکی کے کھلاڑی ہوا کرتے تھے، اب ہمارے درمیان سینٹر ہاف، اب یہ جو ہیں یہ سیاست کے کھلاڑی ہیں۔ ہماری تیسری شخصیت ملک کے نامور قانون دان ہیں، تجزیہ نگار ہیں، لیکن سیاستدان ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا جو اصل جگہ ہے نا وہ سینٹ ہے۔ جب یہ گفتگو کرتے ہیں اور جس انداز کی نفع طلع انداز میں دلائل کے ساتھ تحمل کے ساتھ، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے اور تجزیہ نگار ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں ان کا مستقبل بڑا تابناک دیکھتا ہوں۔ برادر نشید عارف گوندل صاحب، میں ان کو بھائی بھی کہتا ہوں، لیکن نشید بھائی آپ سے ہم کافی متاثر ہیں۔ ممتاز نیازی صاحب، یہ جو جنگ کا عرصہ گزرا ہے اور اس کے بعد الحمدللہ پاکستان کو فتح ہوئی، کیا کہتے ہیں اس پر؟ دیکھیں اس میں بہت زبردست جو ہے نا کل کی پرائم منسٹر کی جو سپیچ تھی وہ اس کی عکاس تھی۔ اس میں انہوں نے ہر چیز کو سمیٹا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے تھے، یہ جنگ مسلط کی گئی، اور پھر جب مسلط کی گئی تو پھر ہماری پاک افواج نے اس میں خاص طور پر جنرل عاصم منیر صاحب کا ہاتھ پکڑ کے انہوں نے کہا کہ انہوں نے جس طریقے سے، اور جنرل ایئر مارشل جو تھے ظہیر بابر، ان کا ہاتھ پکڑا، اور نیول چیف کا ذکر کیا کہ ان لوگوں نے جس طریقے سے جوائنٹ وینچر تھا، جوائنٹ وینچر تھا، اور پھر پوری قوم یکجا ہو گئی۔ جو چھوٹے موٹے اختلافات تھے وہ بھی بھول کے لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ آپ نے یہ دیکھا، پہلی دفعہ دیکھا ہوگا کہ توپیں اور میزائل جو ہے وہ عوام سامنے بیٹھی تھی اور ان کے سامنے چل رہے تھے۔ بالکل، بلکہ ایک تو ویڈیو ایسی ہے کہ نوجوان گیا کہتے جی میں نے اس کو آپریٹ کرنا ہے، اور اس نے پھر کیا، ان کی نگرانی میں کیا۔ اور دیکھیں اس میں ہم نے نا سارے چینلوں پہ مختلف اینگلز ڈسکس ہوتے رہے، لیکن ایک اینگل ڈسکس نہیں ہوا، وہ یہ تھا کہ جب انڈیا نے اٹیک کیا ہم پہ رات کی تاریکی میں، تو ہم نے ان کے 5 طیارے پلس 3 رافیل، مطلب ہے کہ 3 رافیل پلس 5 طیارے ہم نے گرائے رات کی تاریکی میں۔ ایسے ہی اچھا، جب ہم نے اٹیک کیا
تو شاکر بھائی یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے طیارے کہاں تھے، ان کے ایئر ڈیفنس کدھر تھا، سب کچھ اور ان کولیپس کا ہو گیا. کہاں تھا. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. یعنی کہ اس دفعہ صرف جنگی مشینری سے جنگ نہیں ہوئی، بلکہ اس دفعہ پہلی دفعہ تھا کہ سائبر وار بھی تھا. ہاں ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم نے اس دفعہ یہ ہے کہ ان کے طیارے اور ان کا ڈیفنس ہم نے پہلے ہی جیم کر دیا تھا. اور یہ سارا ہمارا جو ٹیکنالوجی تھی، یہ ہماری ایئر فورس اور آرمی مل کے جو ہے نا اس کو چلا رہی تھی. اچھا آپ نے ایک چیز ابھی آپ نے کہی کہ جہاں فورسز تو اپنا کام کر رہی تھیں، انہوں نے انتہائی ذمہ داری کے ساتھ پروفیشنل انداز سے دشمن کو اس کا جواب دیا، دانت کھٹے کی. لیکن اس مرتبہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عوام جو تھے ان کے اندر جو جوش و خروش تھا وہ بڑا شاندار تھا. بہت زیادہ تھا، بلکہ اتنی زیادہ ایک دن ریلیاں تھیں کہ میں چونکہ کور کر رہا تھا تو اس دن تقریباً کچھ 7-8 ریلیاں تھیں، اور میں جا نہیں پا رہا تھا. ایک ریلی کو کور کرتا تھا، پھر دوسری آ جاتی تھی، دوسری کو کور کرتا تھا، تیسری آ جاتی تھی. ایکس سروس میں 10-12 ممتاز نیازی ہوتے تو پھر ساری ریلیاں کور کر ہاں جی، لیتے. تو وہ اتنی زیادہ ریلیاں تھیں. واقعی اس دفعہ جنون بہت زیادہ تھا. اور میں نے بریگیڈیئر مہے صاحب جو ہیں ان سے، کیسر مہے صاحب، ان سے پوچھا، کیونکہ وہ بہت بڑی ایک ریلی لے کے آئے تھے ایکس سروس مین کی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ 65 میں چونکہ خود بھی جنگ لڑ چکے ہیں، تو اس وقت کا جذبہ اور آج کا جذبہ اس میں کیا فرق دیتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت جو ہے نا 10 گنا اس سے زیادہ جذبہ ہے. اچھا. اور یہی وجہ تھی کہ پاکستان کی فورسز جو ہے وہ پورے دلیری کے ساتھ لڑ رہی تھی اور پورے جرأت مندی کے ساتھ لڑ رہی تھی، اور پیچھے عوام کا ایک جذبہ، ایک جنون تھا جو ان کو حوصلہ دے رہا تھا. اور یہی وجہ تھی. دیکھیں انڈیا اور ہمارا کمپیریزن اگر کیا جائے تو انڈیا کا ڈیفنس بجٹ ہے $81.3 بلین، اور ہمارا جو ڈیفنس بجٹ ہے جس پر بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے، جس کو بہت زیادہ رگیدا جاتا ہے، ہر جس پر سال بہت جب بجٹ زیادہ آتا ہے ہر سال بجٹ آتا ہے تو لوگ بہت شدید تنقید کرتے ہیں، وہ صرف 8.1 بلین کوئی ہے. مقابلہ ہی نہیں ہے. یعنی 10 گنا زیادہ ہے انڈیا کا ہاں جی. بجٹ، اور ہمارا جو ہے وہ بجٹ صرف 8.1 بلین ہے. اور اس چھوٹی سے بجٹ میں رہتے ہوئے ہماری ہم نے فوج کی جو ٹریننگ ہے، کمال مطلب وہ ٹریننگ کا فرق ہے اور جذبہ جہاد کا فرق ہے، اور جو جوش اور خروش تھا اور وہ جذبہ ایمانی جو ہے اس کا فرق ہے. جی اختر رسول یہ بتائیں کہ یہ جو جذبہ ایمانی، جوش و خروش، اچھا ہم 4 بندے بیٹھے ہیں، نشید بھائی، آپ، ممتاز بھائی اور میں. اچھا ہماری ہوش میں تو یہ پہلی جنگ ہے، ہمیں تو شاید 71 والی، آپ تو خیر پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے. اچھا سنا کرتے تھے جی کہ بلیک آؤٹ ہو گیا اور پھر سائرن بجا کرتے تھے اور پھر والدین اپنے سارے بچوں کو اندر گھروں میں. کیا آپ اس دفعہ ڈرے تو نہیں کہ یہ چونکہ کینٹ میں رہتے ہیں تو کینٹ میں تو بالکل بلیک آؤٹ تھا، تو آپ کیا کرتے رہے؟ سر آپ یقین کریں گے لوگوں کے اندر آج تک ہسٹری میں میں نے کبھی اتنا جذبہ کسی بھی چیز کے لیے نہیں دیکھا. جو ہمارے فوج تو ماشاءاللہ ریڈی تھی سو تھی، اس کے ساتھ ہماری جو عوام تھی وہ اس سے زیادہ ریڈی تھی جنگ کے لیے، اور بلکہ انہوں نے انجوائے کر کے جنگ لڑی. سوشل میڈیا کے اس سے جس کے پاس جو ہتھیار تھا، ہر اس ہتھیار سے ہماری عوام بھی ساتھ ساتھ شانہ بشانہ جو ہے پاک فوج کی کھڑی رہی، اور ماشاءاللہ بہت اچھا جذبہ. آپ نے زوردار کویت جنگ ہیں تو آپ کے کیا جذبات تھے؟ سر میں تو جذبات تھے کہ میں اڑ کے جیسے بارڈر پہ پہنچ جاؤں اور میں خود لڑوں، میں جو ہے خود انڈیا کا مقابلہ کروں. اور جیسے جو جذبہ یعنی کہ جنون سی بات ہے کہ پاکستان کے لیے سب سے پہلے تو ہمارے لیے پاکستان ہے، بعد میں باقی چیزیں ہیں. ہاں جی ساری چیزیں. تو جب پاکستان کی فتح کی خبر ملی تو پھر آپ نے کیا کیا؟ اس سے زیادہ پھر اور جوش و خروش ہمارے اندر. پھر ہم نے ماشاءاللہ ریلیاں بھی نکالی ملتان شہر میں، ماشاءاللہ سارے چیزیں. ابھی تک کل بھی ہمارا ایک مٹھائی تقسیم کرنے کا ہمارا وہ ہوا ایک آپس میں سارے دوستوں میں. اچھا جب ایسے معاملات ہوتے ہیں نا مٹھائی والوں کی چاندی ہو جاتی ہے. وہ میں آج پڑھ رہا تھا کہ وہ صارفین نے اسحاق ڈار سے کہا کہ جناب چینی مہنگی ہو گئی ہے تو چینی کو سستا کریں. نشید عارف گوندل صاحب یہ تو ازراہ تفنن بات آ گئی، ظاہر جب خوشی آتی ہے تو پھر منہ تو میٹھا ہوتا ہے. بتائیے یہ جو کمپیریزن ممتاز نیازی صاحب نے کی ہے یہ ایک بڑا شاندار ہے کہ ایک طرف بھارت ہے اور بھارت بہت بڑا ملک ہے، ان کا بجٹ جو بتایا ہے وہ ہمارے بجٹ کا تو کل بجٹ کا بھی اتنا حصہ نہیں ہوتا جتنا ان کا اپنا دفاعی بجٹ ہے. اس کے باوجود جو ہضمیت ان کو اٹھانا پڑی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون سے ایسے راز پوشیدہ ہیں؟ بسم اللہ، مہربانی شاکر صاحب آپ نے دوبارہ مجھے یہاں پہ آنر کیا بلا کر. دیکھیے 2-3 چیزیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں. یہ پورا جو سین ہوا، جو پورا کرائٹیریا ہوا، اس میں جب آپ نے بات کی سب سے پہلے تو میں اپنی پاک فوج کا شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ ہم نے واقعی
वन देखा नहीं, हमने नहीं देखा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, मगर एक चीज़ थी जो हमारे सर पे हमेशा सवार रहती थी। हम देखते थे टीवी के ऊपर, कभी किसी से बात करो वो कहते थे जी आपने सरेंडर किया, तो मैं पहले अपनी फ़ौज को सलाम पेश करूँगा कि कम से कम हमने अपनी ज़िंदगी में भारत को मुंह की खाना देख लिया, भारत की तबाही देख ली, और भारत को बिल्कुल नील डाउन होते हमने देख लिया। अपनी आने वाली नस्ल को हमारी औलाद ने भी देख लिया, हमने देख लिया। अपनी आने वाली नस्ल को हम सर फख्र से बुलंद करके बता सकते हैं कि हम 2025 वाले हैं ऐसे ही। अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक और बड़ी ये एक वो शानदार चीज़ बात है जो हमारे साथ ज़िंदगी आखिर कब्र तक चलेगी और नस्लों तक चलेगी, और जिसके लिए मैं अपनी पाक फ़ौज की तीनों बड़ी जो हमारी फ़ज़ाइया के, हमारे हाफिज़ साहब के और हमारे नेवी, तीनों को मैं सलाम पेश करता हूँ। अब ये जंग के अवामिल, इसके साथ मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी, मैं अपने जो पॉलिटिकल हमारे लीडरशिप है, मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ। देखिए शाकिर साहब, आप हैं, मुमताज़ भाई बैठे हैं, दोस्त बैठे हमारे, इतना खूबसूरत सफारती मुहाज पर लड़ाई मेरा नहीं ख्याल किसी मुल्क ने भी आज तक लड़ी होगी, ऐसे ही है। किसी भी मुल्क ने। आप देख लीजिए हमारे पड़ोसी ममालिक को देख लीजिए, हमारे दूर दोस्त बैठे हैं देख लीजिए, हम सफारती मुहाज पर। पिछले हफ्ते जब मैं इस प्रोग्राम पे आया तो मैंने एक बात की, मैं कहा जी कि सिंध ताश मुआहिदा, मैं कहा सिंध ताश मुआहिदा किसी का बाप भी ख़त्म नहीं कर सकता, ऐसे ही। वो हेल्ड इन अबेंस हुआ है। और अभी देख लीजिए कल जो हमारा वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट है उसने भी वही वाली बात दोहराई है हाँ जी। कि ये हेल्ड इन अबेंस हुआ, ये ख़त्म हो ही नहीं सकता। तो इंडिया की खाम ख्याली थी, इंडिया समझ रहा था कि आज भी 2019 है, वही लीडर है जो कहेगा जाओ जी खामोश हो जाओ और ईमान के कम तम दर्जे के तौर पे खड़े हो जाओ और इसकी मुखालफत करो। सही। वही लीडरशिप है, वो लीडरशिप इस वक्त मौजूद नहीं है। इस वक्त वो लीडरशिप है जो नौजवान बिलावल की शक्ल में, जिसने पाकिस्तान का मुकदमा हर चैनल पे लड़ा, रातों दिनों चाइनीज़ चैनलों हर चैनल पे उस लड़के ने, उस लीडर ने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। पाकिस्तान का वो नौजवान जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड में अपनी कुर्बानी देने के लिए खड़ा हुआ है, ये वो आज वो लीडरशिप आ गई है। वो नौजवानों के हाथ में, ये प्योरली नौजवानों के हाथ में पाकिस्तान का फ्यूचर आ गया है। और उन्होंने ये बताया है कि जिस तरह भी आपने फरमाया कि 10 गुना, मैं कहता हूँ 100 गुना ज़्यादा बड़ा मुल्क है वो इतना बड़ा मुल्क है, उसके बावजूद उसको नील डाउन करवाया। CNN का मैं प्रोग्राम देख रहा था, बड़ा खूबसूरत उन्होंने बात, उन्होंने कहा जो 59 मिनट्स जो स्काई में लड़ाई हुई है वो हिस्ट्री में आज तक लड़ाई नहीं हुई। देखिए आपके राफेल जब तैयारे आए थे तो मोदी साहब ने बड़ा कहा था जी कि 19 में अगर राफेल होते तो हम ये कर देते, हम ये कर देते, और जी बिग बर्ड्स दे हैव अराइव्ड इन पाकिस्तान, सॉरी इन द स्काई ऑफ इंडिया। और उन बिग बर्ड्स का पाकिस्तान ने क्या हाल किया। हमारे पास ट्रेनिंग के लिए हमारे पास जज्बा मौजूद है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हमारी पाक आर्मी से एक आम नौजवान की जो मोहब्बत का रिश्ता है, क्योंकि जब हमारा जवान गोली चलाता है तो वो सिर्फ गोली पैसे की नहीं जाता, वो उसके पीछे ताकत होती है, मेरी आपकी हमारी आवाम की ताकत होती है जो शो किया। और इसके लिए एक चीज़ हमें ज़रूर देखनी पड़ेगी शाकिर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस जंग को लड़ा, इस जंग को जीता। बयानुल मरसूस के हवाले से हमने एक सीसा पलाई दीवार पूरी कौम साबित हुई। मगर अब हमें ये वक्त आ गया है, जिस तरह आपने इंट्रो में बात की, जिन दो शख्सियात का नाम लिया, मैं उनको ज़रूर बात करूँगा। आपने कहा जी कि वो बातचीत को तैयार हो गई हैं। मेरी आज इस प्रोग्राम से अपनी ISPR को, अपने मुक्तदर हलकों को ये रिक्वेस्ट है कि हर वो वीलॉगर, हर वो यूट्यूबर जो नाम निहाद पाकिस्तान से बाहर भागे हुए हैं, 9 मई से पहले के उनके जो पोस्ट्स हैं उनको चेक करके उनका कला कमा होना चाहिए। ऐसे ही क्योंकि अब हमारी, हाँ जी, अब टाइम आ गया है, अब ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। आज आपकी कौम का सर फख्र से बुलंद है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी क़यादत के पीछे खड़े हैं, अपनी क़यादत को सपोर्ट कर रहे हैं। वो हमारी पॉलिटिकल क़यादत हो, वो हमारी बड़ी क़यादत हो, हमारी फौज अस्करी क़यादत हो, आज हम उनके पीछे खड़े हैं। अवाम दुनिया मान गई है। आज ये वक्त आ गया है कि ये जो पाकिस्तान के सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि जो जंग के वक्त अपनी कौम पे बोले भौंके, उसने वर्ड ये आ रहा है, वो सबसे बड़ा गद्दार है। अब वक्त आ गया हम उन गद्दारों को चुन चुन के खत्म नहीं जी, करना। मुमताज़ साहब आप चूँकि जर्नलिस्ट हैं और ये बड़ा अहम नुक्ता उठाया है कि इस दौरान हमारे कुछ ऐसे मुल्क दुश्मन अनासर जो बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान के बारे में ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे, बल्कि पाक फ़ौज के हाथ मजबूत करने की बजाय वो भारत के साथ खड़े हो गए। क्या कोई ऐसा कानून है कि उनको हम वापस लाएं और वापस लाकर उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाएं और उनको सारी ज़िंदगी उनके लिए ये जो मीडिया है, किसी भी किस्म का मीडिया है, बैन किया जाए? जी बिल्कुल शाकिर साहब, ये बात बहुत सही पॉइंट आउट की है नशीद भाई ने कि जब जंग स्टार्ट हुई तो उससे पहले इंडिया में जो
انڈیا پہ تنقید کرنے والے یوٹیوبر ویلاگرز تھے یا چینل تھے یا ویب سائٹ تھی، انہوں نے ساری کی ساری بند کر دی. اچھا ہمارے جو ہم پہ تنقید کر رہے تھے، پاک افواج پہ تنقید کر رہے تھے، پاکستان پہ تنقید کر رہے تھے، ان کے چینلز انہوں نے زیادہ سے زیادہ وہ ان کو اسپیس دیا. اسپیس دیا. بدقسمتی سے یہ میں کہوں گا کہ حکومت سے یہ ایک کوتاہی ہوئی ہے کہ ان کے چینلز یہاں بند کرنے چاہیے تھے اور ان کو عبرتناک سزائیں دینی چاہیے تھیں. میں تو کہتا ہوں کہ لیکن انٹرپول کے ذریعے ان کو واپس لایا جائے بس. اب آپ جو آپ بات کر رہے ہیں، اب یہ کرنا چاہیے کہ ان کو واپس لایا جائے. اور ابھی تک یہ جو ہے تنقید کر رہے ہیں اور بکواس کر رہے ہیں اور لوز ٹاک کر رہے ہیں. اب یہ بنتا ہے کہ ان کو عبرت کی مثال بنایا جائے تاکہ آنے والے دنوں میں تاریخ میں کوئی بھی شخص پاک افواج اپنے پاکستان ملک، اپنے ملک کے خلاف، پاکستان کے خلاف، اپنی قوم کے خلاف، وطن کے خلاف کوئی بات نہ کر سکے. ان کو عبرت کی مثال بنانا چاہیے. پرائم منسٹر نے جو بھارت کو ایک دفعہ پھر کہا ہے کہ آئیے ہم مذاکرات کی میز پر آتے ہیں، یہ اچھا فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں. دیکھیں جی اوپن انہوں نے کیے، جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ ہم امن اور جنگ دونوں کے لیے تیار ہیں، لیکن انہوں نے ایک بات واضح کی ہے کہ اس دفعہ مذاکرات صرف مذاکرات نہیں ہوں گے، ٹھوس مذاکرات ہوں گے. کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر. بالکل. اور یہ پہلی ہونا دفعہ چاہیے. ہوا ہے. اور یہ ہونا چاہیے کیونکہ اب 70-80 سال ہو گئے ہیں ہم یہ جنگیں لڑتے لڑتے، ادھر کی عوام بھی اور ادھر کی عوام بھی شدید متاثر ہو رہی ہے اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اگر ہم یہ مسائل حل کر لیتے ہیں تو ادھر کے بھی $80 بلین اور ادھر کے $8.1 بلین یہ عوام کے مفاد عامہ کے کاموں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. تو یہ وقت آ گیا ہے کہ اب انڈیا کو چاہیے کہ وہ آئے پازیٹیولی، مکاری سے نہیں اور حماقت سے نہیں، ٹھوس بنیادوں پر مذاکرات ہو اور مذاکرات حل کی طرف جانے چاہیے. پھر بھی یہ فائدہ ہوگا پاکستان کا بھی، انڈیا کا بھی، کیونکہ ادھر بھی عوام رہتی ہے، 1.5 ارب عوام ہے، ادھر بھی 24 کروڑ عوام ہے. اور پھر یہ دو ممالک کی کشیدگی کی وجہ سے پورا خطہ جو ہے وہ ہمیشہ جنگ کے خدشات سے وہ بھرا رہتا ہے کہ اگر ان دونوں میں جنگ ہوگی، ایٹمی میں پاورز سمجھتا ہوں کہ ہیں، اگر پاک دونوں ایٹمی بھارت پاورز تعلقات ہیں، اچھے ہو جاتے ہیں اور تجارت شروع ہو جاتی ہے تو دونوں ملکوں کی عوام کا فائدہ ہوگا. دونوں ملکوں کی عوام کے ساتھ ساتھ اس پورے خطے کا فائدہ ہو جائے گا. لیکن بھارت کو کون سمجھائے؟ بھارت کو سمجھانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین وقت ہے، کیونکہ پوری دنیا اس وقت دیکھ لیں، جیسا کہ نشید بھائی نے بات کی، پوری دنیا میں اس وقت سینیریو چینج ہو گیا. پہلے وہ امریکہ جو کہہ رہا تھا کہ جی تمہاری اپنی جنگ ہے، جو مرضی کرو، اور وہ درمیان میں وہ بیچ میں آ گیا. اب اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور یورپی یونین، وہ بھی سارے، انہوں نے بھی ساری دیکھ لی. جو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید پاکستان کو یہاں بچھاڑ دیا جائے گا، لٹا دیا جائے گا، انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ پاکستان نے ٹھوک بجا کے جو ہے نا انڈیا کے ساتھ اس کو شکست فاش سے دوچار کیا اور اس کو گھٹنوں پہ نیچے لیٹنے پر مجبور کر دیا. اور پھر امریکہ جو ہے انڈیا کو بچانے کے لیے میدان میں آیا ہے. تو اب یہ ہمارے پاس بہترین وقت ہے کہ ہم سفارتی محاذ پر اس وقت چائنا، رشیا، ترکی، بنگلہ دیش، آذربائیجان اور دیگر ممالک، سعودی عرب ہو گیا، UAE ہو گیا، قطر اچھا ہو آپ گیا، یہ کیا سارے ہمارے سمجھتے ساتھ ہیں ہیں. کہ اس جنگ بندی کے پہلے اور جنگ کے دوران ہمارے 3-4 ممالک نے بڑا شاندار ہمارے ساتھ، جیسے چائنا کا جی بالکل، چائنا ہو گیا، ترکیہ ہو گیا، ایران ہو گیا، سعودیہ ہو گیا، اور خاص طور پہ بنگلہ دیش ہو گیا، اور آذربائیجان نے بہت آپ کی سپورٹ کی ہے اور وہاں پہ اس سے آپ جشن منائے سمجھتے گئے ہیں کہ پاکستان کی جو خارجہ محاذ کی جو نشید بھائی نے بات کہی ہے، جی جی بالکل، اس وہاں وقت پر ہمیں خارجہ محاذ کامیابیاں پہ مل ہمیں رہی ہیں. نہ صرف جنگی لحاظ سے ہمیں فتح حاصل ہوئی ہے بلکہ ہمیں سفارتی لحاظ سے، اور خاص طور پر بالخصوص میں یہ بات کہوں گا کہ ہمیں اخلاقی طور پر پوری دنیا میں ہمیں فتح حاصل ہوئی ہے کہ ہم نے کوئی لوز ٹاک نہیں کی، ہم نے کوئی لوز شاٹ نہیں کھیلا، ہم نے کوئی کسی سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بنایا، ہم نے پہلے حملہ نہیں کیا، بے ہم نے گناہ لوگوں دفاعی پہ کیا، حملے نہیں کیے. دفاعی اٹیک کیا. اور ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کی قوم، پاکستان کے افواج پوری دنیا کے سب سے نمبر 1 افواج ہیں. اختر رسول فریدی، ایک تو یہ ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی تھے اور وہاں کے ممالک کے رہنے والے جو وہاں کے شہری تھے، انہوں نے پاکستان والوں کو مبارکباد دی اور اس جشن کا حصہ بنے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ابھی جو ممتاز بھائی بات کر رہے تھے کہ وزیر اعظم نے بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ایک اور بھارتی لابی، میں معذرت کے ساتھ بیرسٹر گوہر اور شاہ محمود نے بھی کہا جی ہم بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اب وزیر اعظم کو کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ سر یہ میرے خیال سے تو وزیر اعظم نے بہت اچھا جسچر دیا ہے. ایک پوری دنیا میں یہ اچھا جسچر جاتا ہے کہ اس نے ٹیبل ٹاک کرنے کے انہوں نے کہا ہے کہ سر اس کے علاوہ دیکھیں آپ، جب یہ گورنمنٹ آئی پی ایم ایل این کی تو اس وقت
آپ کی اکانومی کا ہر ایک پہیہ جام ہو چکا تھا, رکا ہوا تھا, اور معاملات بڑے ڈسٹرب تھے. انہوں نے کم از کم آتے ساتھ ہی پہلے اکانومی کو اسٹرانگ کیا. آج اگر یہ ووٹ بینک کی قربانی دے کر ملک کو بچایا. بالکل ملک کو بچایا, اور پھر آج اگر ملک کے اوپر ایسا وقت آیا کہ جنگی حالات والا, تو اس میں بھی ماشاءاللہ بہت بہترین طریقے سے انہوں نے مقابلہ کیا اور اچھا بیانیہ دیا. اور ماشاءاللہ تو وزیر اعظم صاحب سے بڑی ماشاءاللہ عوام کو بھی اچھی امیدیں وابستہ ہیں کہ وہ بہت اچھا ماشاءاللہ پاکستان کو لے کر چلیں گے. اور انشاءاللہ رشید صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی ملک میں جنگ ہوتی ہے نا, وہاں پر معمولات زندگی جو ہیں وہ بالکل معطل ہو جاتے ہیں. اشیاء خورد و نوش کی کمی ہو جاتی ہے. ہسپتالوں کے اندر ایمرجنسی, تو اس دفعہ بھی مطلب ہے گورنمنٹ آف پنجاب نے اپنے تمام ہاسپٹل کو, سرکاری ہاسپٹل کو کہہ دیا تھا کہ 35% جو شیئر ہے نا, خدا نخواستہ اگر جنگ ہوتی ہے تو وہ زخمیوں کے لیے آپ نے مختص تمام ہاسپٹل, یہ مجھے پتہ آفس آرڈر جاری ہوا. لیکن یہ اس دفعہ بڑی عجیب و غریب جنگ تھی یہ, کہ پاکستانی عوام نے کسی بھی قسم کی ہراسمنٹ اپنے اوپر طاری نہیں کی, کچھ چیز مہنگی نہیں ہوئی, کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بازاروں کے اندر ایک وہ نہیں تھا کہ جب جنگ شروع ہوگی تو ہم یہ چیز سٹور کر لیں. یہ کیا معاملہ تھا؟ میں تو بہت بطور محب وطن, ہم تھوڑے جذباتی آج کل, میں کافی ہوا ہوں. بیان المرصوص جو ورڈ ہے نا جی, یہ اس کی برکت سمجھنے آپ, ایسے ہی ہے. یہ اس کی برکت تھی کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار, سیسا پلائی ہوئی دیوار, یہ بیان المرصوص ایک بڑی شخصیت کے ساتھ بھی جو ہے نا, اس کے ساتھ بھی یہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ جی وہ سیسا پلائی دیوار تھے. حافظ صاحب, ہماری تنظیم, ہماری آرمی, ہماری پاک فضائیہ, نیت صاف تھی. یہ نیت کا پھل ملا ہم لوگوں کو. ہمارا جذبہ ہے ہر مسلمان کا, انما الاعمال بالنیات, ہمارے ہر مسلمان کا جذبہ ہے. ہم کتنا زندہ رہ لیں گے, 40 سال, 50 سال, 60 سال, سب نے مرنے. ہم یہ کہتے ہیں مرنے سے کے حساب سے بہتر شہید ہو جاؤ, حساب نہیں ہوگا. تو شہادت جو ہے وہ ہمارے اندر ایک گھٹی کے اندر موجود ہے. ہم ہر مسلمان بحیثیت مسلمان پاکستانی, ہم تیار ہیں چیز کے لیے. وہ سندور لگا کے آئے تھے, ہم نے تو باقی کام سارا کرنا تھا بیٹھ کے ان کے ساتھ. تو اس چیز کا اثر ہوا ہمارا. سیکنڈلی, ہماری یہ جو آپ جذبہ کہتے ہیں نا, جب آپ کی اپنی لیڈرشپ کے اوپر اعتماد قائم ہو, اپنے لیڈرشپ پہ آپ ٹرسٹ کریں, تو تب جا کر آپ کا یہ جذبہ آپ کے ساتھ سیٹنگ کرتا ہے. اب دیکھیے ہمارے ساتھ جب 2019 میں ہوا تھا, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ میں جنگ کر دوں. یہاں پہ بڑی خوبصورت بات تین کی تھی ISPR کے جو ریپرزنٹیٹیو تھے, انہوں نے کہا جی اپنی مرضی سے اٹیک کریں گے, اپنی مرضی سے جگہ کا تعین کریں گے, اور جب ہم اٹیک کریں گے تو پوری دنیا دیکھے گی, ہمیں ہوں گے گودی میڈیا کا کوئی ضرورت نہیں. اچھا, اس میں اس اٹیک کے اندر رشید بھائی جو سب سے اہم بات ہے, کسی بھی جگہ پر کسی بھی مطلب انٹرنیشنل میڈیا نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان جھوٹ بول رہا ہے. سر دوسری بات آپ کو ایک اور بتاؤں, ابھی اس سے ممتاز بھائی نے بات کی نا کہ ان کا میڈیا, ہم نے جو اٹیک کیا ہے, جو ہم نے جو ان کے اوپر اٹیک 10 کو صبح ہم نے کیا ہے, اس کے اوپر یہ جو ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں نا, یہ 5 طیارے 7 طیارے گر گئے ہیں, جو ہوا سے گرے ہیں, جو بیس ہم نے بیسز تباہ کی ہیں, جو وہاں پہ جو ان کا نقصان ہوا ہے, اس کا تو آپ اندازہ ہی نہیں ہے نا. اب دیکھیں جب ان کی ایئر چیف سے جو ان کا ریپرزنٹیٹیو تھا, سوال ہوا کہ جی کتنا ڈیمیج ہوا ہے, تو اس نے کیا جواب دیا کیسے, اس نے کہا جی ہم سے یہ نہ پوچھے کتنا ڈیمیج ہے, ہم جو بات کریں گے تو دشمن کو اس سے فائدہ ہوگا. اور ہمارے جو تینوں ماشاءاللہ جو ہمارے جوان موجود تھے, انہوں نے ہر بات بڑا ہنس کے ایزی ہو کے جواب دیے بیٹھ کے آپ کو. اچھا, ہمارے جو ترجمان ہیں سارے مطلب تمام فورسز کے, ان ترجمانوں کی گفتگو کی بڑی تعریف ہو. سر وہ بھی اس کا میں کہتا ہوں ہمارا اثر تھا, ہمارے جذبے کا, ہماری محبت کا. ان کے سامنے نہ تو کوئی کاغذ ہے, نہ کوئی فٹ نوٹس ہیں, نہ ان کو کوئی ہماری جو آپ وہ فلم کی بات کر رہے تھے. دیکھیں ہماری بڑا خوبصورت سوال کیا ہمارا, جب جو اورنگزیب صاحب سے سوال ہوا اب رافیل کے بارے میں, تو انہوں نے بڑا, دیکھیں یہ ہوتا ہے ایک میں کہتا ہوں مدبر ایک شخصیت کا جواب, اور یہ اس کی پیچھے تربیت اور مٹی کی جو تربیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. انہوں نے اپنے دشمن کو حقیر نہیں کہا, انہوں نے کہا رافیل طیارہ اچھا ہے, آگے وہ خود لوگ سمجھ رہے ہیں. اب باقر آپ کی میں ایک بات کا جواب ضرور دینا چاہوں گا بھائی, آپ نے ایک بات کی تھی شاکر بھائی کہ پاکستان چلے گا کیسے. اب جو انڈیا جو بی ٹیم ہے انڈیا کی یہاں موجود ہے, جنہوں نے پہلے تو یوٹیوب وغیرہ پہ بڑا تماشا مچا دیا, پھر وہ ان کو بی ٹیم کی جو باجی ہیں, باجی بڑا بولتی نہیں بیٹھ کر, ہاں جی وہ باجی کے بعد جو وہ جو نئے باجے جو ان کے چلتے ہیں, میرا ایک ایمان ہے جو میں سمجھتا ہوں بطور پولیٹیکل آبزرور, پولیٹیکل ورکر, قانون کے طالب علم کے, پاکستان کی ڈائمنشن مقرر ہو چکی ہے. پاکستان کی بات ہر اس شخص سے ہونی چاہیے جو 10 اور 28 مئی والا. واہ, پاکستان کی بات اس سے نہیں ہونی چاہیے اب جو 9 مئی والا. ہماری اس سے بات نہیں ہونی چاہیے. یہ شاید پولیٹیکل طور کے اوپر آپ کہیں گے جی آپ کیونکہ پولیٹیکل ورکر ہیں غلط بات کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص اس مٹی کا نہیں ہے,
جو اپنی مٹی کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں. جی صاحب اب تو 9 مئی کے ساتھ ایک اور فتح کا دن 10 مئی بھی تو میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جی, ہماری بات ان سے ہو جو 10 مئی والے ہوں, میں وہی عرض کر رہا ہوں, اور 28 مئی والے ہوں. ایسے ہی یہ دو دیکھیں, میں پیپلز پارٹی سے میرا تعلق ہے, مجھے یہ پوری قوم کو مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا ہم گھاس کھا لیں گے, اور آج اس کی قبر پہ کروڑوں درود ہو, کروڑوں اس کی نور کی برسات ہو, اس شخص نے خود پھانسی چڑھ گیا, آج ہمیں ریلیکس کر گیا. ایسے ہی ہے. مگر میں ایک اور بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ 28 مئی کو بھی اگر میاں صاحب پہ پریشر تھا, اس میں کوئی شک نہیں, وہ اٹیک نہ کرتے, وہ بٹن ہی دبانا تھا نا انہوں نے, چلے اس کا بھی کریڈٹ میں ان کو دیتا ہوں, بٹن بھی وہ نہ دباتے تو شاید آج ہماری وہ حالت نہ ہوتی. ہم شاید اس کو ہم سب اس لیے مطمئن تھے کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں. 19 کے 18 میں جو بھائی صاحب تشریف لائے تھے, میں بھی وہ ویسے رول بیک کر دیتے اس کو. ایسے ہی تو اس لیے میں ہر اس پولیٹیکل لیڈرشپ کو سلام سر, وہ پیش تو کرتا ہوں. مودی کی جیت کے لیے تو بڑے دعا گو تھے, ان کے لیے نیک خواہشات کا یہاں پہ اظہار ہم بات کرتے رہے. کرتے ہیں کہ مودی آ گیا, میاں صاحب گھر آ گیا, وہ چل گیا. یار پولیٹیکل طور پہ اگر آپ دیکھو, اس کے جسٹر کے خلاف کس نے باتیں شروع کر دی تھی؟ ایسے ہی اگر ایک جسٹر آیا تو انہوں نے شروع کی تھی نا, اور خود یہ دعا گو تھے. بات وہی آگے دوبارہ شاکر صاحب کہ قوم اب متحد ہے. 10 مئی اور 28 مئی, چلے 10 مئی کو ہم رکھتے ہیں, 10 ورسز 9. آپ کو یہ سوچنا پڑے گا آئیدر فال آن لائن اور فال ادر وے. یا تو 10 مئی کے ساتھ کھڑے ہوں, مستحکم کریں پاکستان کو چلنے دیں. دیکھیں آئی ایم ایف نے دوبارہ پیسے دے دیے ہمارا, انہوں نے بھی اور یہ بڑی میں کل ایک پڑھ رہا تھا وہ اس کے رائٹرز کا, کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ 24 کروڑ عوام 1-2-2.5 سال میں جو بالکل ڈیفالٹ ہو رہی تھی, وہ جا کے آپ اسٹیبلٹی کی طرف آ گئی ہے. اس میں پوری قوم کا اثر ہے. اس میں آپ جو آج ہم خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں, آپ دیکھیں بلاول بھٹو صاحب نے کہاں سے اپنے سفر کا آغاز کیا, 1.5 سال وہ انڈیا بھی گئے تھے, تب یہ لوگ کہتے ہیں انڈیا مت جاؤ, وہ وہاں پر بھی گئے. انہوں نے ہر فورم کے اوپر پاکستان کی نمائندگی کی, ہر فورم کے اوپر وہ گئے, چائنا گئے, ہر جگہ جا کر انہوں نے پاکستان کا یہ مقدمہ لڑا. اور اس مقدمہ لڑنے سے آپ اس کا اثر دیکھیں کہ آج جب انڈیا نے ہم پہ اٹیک کیا تو جو وہ سوچ رہے تھے, دیکھیں سعودی عرب ہو, ترکیہ ہو, بنگلہ دیش ہو, جتنے بھی ممالک ہو, سارے آپ ساتھ کھڑے ہو گئے اوپر. اور آج صبح کی خبر آپ نے بھی پڑھی ہوگی کہ چائنا اور ان کا وہ کانفلکٹ شروع ہو گیا. انہوں نے وہ ہماچل پردیش کو نام چینج کر دیا اور اب وہاں پہ ریڈ الرٹ شروع ہو گیا. تو یہ وہ ملک ہے انڈیا کہ جس کو اپنا خود سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے ڈائمینشن طے کہاں کرنی ہے. ان کے رائٹ لیفٹ دونوں طرف نیوکلیر پاورز بیٹھی ہوئی ہیں, اور وہ نیوکلیر پاور ہے کہ چائنا پاکستان کا جو ڈیو ہے وہ دنیا پریشان ہوگی اس چیز سے. اچھا جی ممتاز صاحب, دنیا تو پریشان ہے, ہمارے ہاں ایک اور پارٹی پریشان ہے, وہ بڑے عرصے سے پریشانی چل رہی ہے. وہ کبھی آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں کہ جن کو قرضہ نہ دیں, کبھی کسی ملک کے پاس جاتے ہیں جن کو یہ سہولت نہ دیں, کبھی کسی ملک کو منت ترلا کر رہے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ ادھر ہم جنگ سے جیسے ہم فارغ ہوئے ہیں, اور سوموار کو اسٹاک ایکسچینج جب کھلا ہے تو 10,000 نفسیاتی حد پر ان کو اسٹاک ایکسچینج بند کرنا پڑا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنا اوپر چلا گیا ہے. یہ کیسے حالات ہوئے کہ جنگ کے دنوں میں تو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے, اور ختم ہونے کی بجائے یہاں تو ان لوگوں نے تو کھربوں روپے کما لیے. بالکل صحیح یہ بات کر رہے ہیں کہ اس جنگ کے بعد پاکستان کو ایک بہت سنہری موقع مل گیا ہے ٹیک آف کرنے کا. اکنامیکلی ہم زبردست طریقے سے اس وقت جو ہے نا پوزیشن میں آ گئے ہیں. جو سی پیک کے منصوبے رک گئے تھے چائنا کے ساتھ اور دیگر ہمارے ممالک سعودیہ, ترکی اور یو اے ای اور قطر کے ساتھ جو معاہدے تھے, اب ہمیں پورا کا پورا جو ہے نا فوکس اس پہ کرنا چاہیے. اور ہم اس وقت زبردست ٹیک آف پوزیشن میں, کیونکہ اخلاقی طور پر پاکستان اس وقت جو ہے بہت بلند لیول پہ کھڑا ہے. اور ہم جس بھی ملک سے کوئی بھی معاہدہ کرنا چاہیں گے تو وہ اس وقت پاکستان ہے. بلکہ کل دفاعی اپنا ہمارے جو اس کے منسٹر ہیں رضا حیات صاحب, جی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں اتنے آرڈرز مل گئے ہیں وار مشینری کے حوالے سے, کیونکہ وار مشینری میں ہی ہم اسپیشلسٹ ہیں کہ ہمیں اتنے آرڈرز مل گئے ہیں کہ اگلے 2 سال تک وہ آرڈرز بھی ہم پورے نہیں کر سکتے. اچھا, تو یہ ایک گڈ جسچر ہے ہمیں پاکستان ہر اعتبار سے. صرف دفاعی وہ تو بتا رہے تھے نا, اپنی منسٹری کا بتا رہے تھے, تو دفاعی پیداوار کے وہ وزیر ہیں, تو رات وہ بتا رہے تھے کہ ہمیں دفاعی حوالے سے وار مشینری کے اتنے آرڈرز مل گئے ہیں کہ اگلے 2 سال تک ہم پورے نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. اختر یہ بتائیے کہ یہ جو تحریک انصاف کی طرف سے مطلب واضح پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جب وہ حکومت سے مفاہمت کرنا چاہتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی نیک نیتی سے کہہ رہے ہیں یا بس وہ اسی طرح
کہ کوئی پتہ نہیں 2 دن بعد ان کے جو بانی کی طرف سے آ جائے. مجھے ایسا نہیں لگتا سر، یہ ان کے طور طریقے وہ مفاہمت والے نہیں ہیں. اچھا. بات یہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جتنے یہ 9 مئی والے جو معاملات ابھی رشید بھائی بات کر رہے تھے، تو یہ ایسا اگر قانون نہیں ہے پاکستان میں تو میرے خیال سے قانون بنا کے ان لوگوں کو لا کے ان کو بتانا چاہیے کہ ایک ریاست کے اگینسٹ جو آپ یہ اتنا ریاست سوئی ہوئی نہیں ہے، ریاست جاگ رہی ہے. بالکل ایسے ہی جاگ رہی ہے، ان کو فیل کروانا چاہیے. اور دوسری بات سر یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو یہ مفاہمت کر رہے، دوسری طرف آج تک یہ سوشل میڈیا پہ اور جہاں موقع ملتا ہے وہاں پر یہ جو ہے پاکستان کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں. پاکستان کے خلاف گفتگو کرتے ہیں. تو یہ میرے خیال سے تو یہ پاکستانی ہونے کا لائق ہی نہیں ہے، نہ ان کو پاکستانی ہم کہہ سکتے ہیں جو ان کے طور طریقے چل رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بانی کے علاوہ کسی اور سے مذاکرات کریں تو شاید بات بن جائے؟ تو سر وہ بانی کے ہی طور طریقوں والے ہیں سارے. میرے خیال سے تو میں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. جو وہ تو میرا خیال ہے کہ جب پاکستان نے جنگ جیت لی تو یہ اپنے انجام کو تو خود ہی پہنچ گئے ہیں. ان کی مقبولیت جو ہے وہ زمین پر آ گئی. جو ایک سو کارڈ بیانیہ بنایا تھا انہوں نے کہ جی ہم بہت زیادہ آگے جا رہے ہیں، وہ اب کہیں پر. اچھا ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نوجوان ہیں، کہ ساری پارٹیز جو ہیں وہ مطلب نظر آئی ریلیاں نکالتے ہوئے، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہوئے، پی ٹی آئی کہیں پر نظر نہیں آئی. یہ کیا مطلب معاملہ ہوا؟ سر وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ پاکستان کسی ترقی کی طرف جائے، اور پہلے تو پاکستان کو فتح ملے. اور دیکھیں پہلے اکانومی کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ سازشیں کی. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ادھر سرخرو کیا پاکستان کو. تو پھر دیکھ رہے ہیں جب تحریک عدم اعتماد کے بعد ان کے جو سابق وزراء تھے ان کی آڈیو آ گئی تھی کہ جناب خط لکھیں. وہ کے پی کے کا وزیر خزانہ اس نے کہا جی میں تو نہیں کرتا. دیکھیے اب تک جو ہے نا ان کا اگر سوشل میڈیا دیکھا جائے اب تک وہ جو ہے نا ہیلے بہانے کر رہے ہیں. یعنی وہ کبھی کہہ رہے ہیں جی چائنا کی وجہ سے چائنا کو کریڈٹ دینا چاہ رہے ہیں، کبھی وہ کسی اور کو کریڈٹ دینا، مطلب فضائیہ کو. یعنی پاک افواج جو کہ لیڈنگ ہمیشہ رول ہوتا ہے، فرنٹ سے لیڈ کرتی ہے، اور پوری پاکستان کو فتح جو حاصل ہوئی ہے اس پر وہ جو خوشی ہونی چاہیے تھی، جو جوش و خروش ہونا چاہیے تھا، جو جذبہ ہونا چاہیے تھا، اس میں سیاست بہت پیچھے رہ گئی ہے. تمام پارٹیوں کی سیاست پیچھے رہ گئی ہے. جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں پھر ساری قوم جڑ جاتی ہے. سیاست ہے چلتی رہے گی، پارٹیاں ہیں چلتی رہیں گی، اور یہ الیکشن بھی ہوتے رہیں گے. لیکن سب سے اہم چیز ہوتی ہے ملک پاکستان، آپ کا وطن. اس پر جب بات آ جائے تو پھر ہر چیز جو ہے نا، جیسے ایک گھر میں 4 بھائی رہتے ہیں، چاروں میں اختلاف ہیں. اگر ہمسایہ جو دشمن ہے وہ اگر آپ کے گھر میں آگ لگا دے تو پہلے ہم گھر کی آگ بجھائیں گے. آپس کی جو تنازعات ہیں وہ چلتے رہتے ہیں اور چلتے رہیں گے، یہ نہیں ختم ہوں گے. رشید صاحب یہ تنازعات کی بات کریں، مجھے یاد آ گیا وہ یادش بخیر، مطلب فیصلہ صبح آنا ہوتا تھا تو شام کو مبینہ طور پر چند ماڈ اسکواڈ خواتین کی آڈیو لیک ہو جاتی تھی کہ صبح یہ فیصلہ آ رہا ہے. یہ کیا معاملے رہے؟ دیکھیں یہ نا ان کا سیٹ اپ بڑا مزدار ہے. یہ جو ہمارے جو پی ٹی اے والے ہیں نا جی، ان کا بڑا مزدار سیٹ اپ. ابھی تو پہلے آپ نے کہا نا کہ سوگ میں دیکھیں ان کے پڑوسی گھر موت ہوئی تو سوگ تو منائیں گے یہ، کیونکہ ان کے نزدیک پڑوسی ماں جائے ہے تو ان کے ہاں جی تو اپنے گھر کی خوشی تو مار دیں گے. کیونکہ ہاں جی یہ پڑوسی گھر موت ہوئی ہے تو یہ ان کا ماں جائے تو یہ تو آپ سے کہیں نا کہ ہر طرح یہ کریں گے. سیکنڈلی یہ ہے کہ ان کا اور انڈین میڈیا کا بڑا اچھا کمپیریزن ہے. جس نے بھی آپ نے فرمایا کہ وہ 4 ماڈرن خواتین کے یار وہ ہینڈسم ہے تو انہوں اے کر دیو، تو آپ دیکھیں نا انڈین میڈیا میں کیا ہوا. انہوں نے رات کو وہ سمندر جو ہے لاہور والا فتح کر لیا تھا، ملتان کا سمندر. جی ہاں اچھا لاہور کا سمندر فتح کر لیا. کراچی مجھے فون آئے، میری وہ رہتی ہے میری سالی کے بچے، وہ پریشان ہو انکل کیا ہو. میں جب ٹی وی انڈیا لگا انہوں نے کہا جی لاہور سمندر، میں کہا ویری گڈ کرو فتح. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ وہی چیزیں ہیں نا جی، یہ لوگ ہیں کیوس کریٹرز. دے آر ناٹ ایون پولیٹیشینز، دے آر ناٹ ایون جرنلسٹ، دے آر دی کیوس کریٹرز. جو کیوس کریٹ کرتے ہیں اس کو بیچتے ہیں، اور اس کو بیچ کر یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اور جیسے ایک پائپ، میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں، ایک پائپر ایک بڑا ایک چیز رہی ہے ہمارے پاس. وہ آیا، اس نے پہلے بین بجائی اور وہ گن صاف کر کے چلا گیا. اسی طرح اس کو لے کے آیا گیا، اس نے وہ بین بجائی اور جتنی نوجوان نسل ہے اسے گندا کر کے ساتھ چلا گیا. مگر اللہ کا شکر ہے کہ اب جو ہمارا سیٹ اپ چل گیا ہے وہ نوجوان بچوں کو، ہماری بچیوں کو یہ عقل آنی شروع ہو گئی ہے کہ دے ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین کیوس کریٹرز اینڈ پیور جرنلسٹ. اس ساری سنجیدہ گفتگو میں مجھے ایک پوسٹ یاد آ گئی جس کو پڑھ کے بڑا ہنسا. تو میں اس پہ بھی آپ کی کمنٹس چاہتا ہوں کہ جی فیصل آباد والوں کا یہ شکوہ ہے
کیا ہم محب وطن پاکستانی نہیں ہیں؟ یہاں پر میزائل حملہ کیوں نہیں ہوا؟ ڈرون یہاں کیوں نہیں ہے؟ یہاں ڈرون نہیں، حملہ ہمارا کیوں تو نہیں وہ ڈرون ہم نے اس کو کہا تھا کہ 1300 میں بیچا لاہور والے نے، یاد ہوگا ہاں وہ 1300 میں انہوں نے کباڑی میں یہ جا بھائی لا جا. اور وہ آپ نے وہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے ضلع کا ہی ہے احمد خان نیازی ایک نوجوان، ادھر وہ رینجر کے ساتھ کھڑے ہاں، ہو وہ فائرنگ کر رہے ہیں. فائرنگ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ آیا جی کہ خدا رکھے جی وہاں پہ جل کے میرے علاقے میں کہ جی وہاں پہ ڈی ایچ اے میں جو ہے نا جی وہ ڈرون اٹیک ہو رہا ہے. اب یقین کریں جتنے بچے سارے وہ چلو یہ ڈی ایچ چلتے ہیں. میں کہ یار حوصلہ کرو، جب آئیں ڈی ایچ چلتے ہمارا دیکھیں یہ جذبہ تب آتا ہے جب ہمیں، میں پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا، یہ جذبہ ایسے ہر قوم میں نہیں. دیکھیں کس قوم میں ہے، آپ کوئی قوم اٹھا کے دیکھ لیں، جنگ ہوتی ہے وہ جنگ کو سیریس لیتے ہیں. یہ جذبہ ہمارے ملک میں اس لیے کہ ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے کہ بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد آج تک بی میزائل ٹیکنالوجی لی آئی اور آج تک وہ چیز اچھے ہاتھوں میں. ایسے ہی ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے، ہمارا وہ خاکی وردی کا جوان جب جنرل بنتا ہے، جب وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنتا ہے، جب وہ کرنل بنتا ہے، جب وہ بریگیڈیئر بنتا ہے، وہ کوئی عہدے پہ آتا ہے، ایک چیز کی وہ قسم کھاتا ہے کہ اس نے پاکستان سے کمپرومائز نہیں کرنا. ایسے اور یہ ہمیں ایک بات اور یہ ہمارا بھی بھائی جس کو سے ہم ثابت سب ہوئی، چاہتے ہیں. اس جنگ میں ایک اور بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ ہماری فوج کی تعداد 7 لاکھ نہیں ہے، یہ 24 کروڑ فوجیوں کی جو ہے نا یہ ملک ہے. 24 کروڑ کی. 24 کروڑ ممتاز بھائی یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ مگر اس میں میں آپ کی بات سوری کاٹ رہا ہوں، 24 کروڑ میں سے وہ پڑوسی والے تھوڑے سے جو نا وہ کچھ وہ تو کہتے ہیں ہم وہ تو نکال دیے بہت زیادہ ہیں، 25 ہیں، لیکن 2-4 لاکھ وہ سائڈ پہ کر انہوں نے کچھ نکال دی. میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. میری رہائش ہے قاسم بیلا میں، تو دوست جانتے ہیں. تو قاسم بیلا سے ہم کینٹ کی طرف آئے تو ایک چیک پوسٹ آتی ہے. تو ایک دن میں جنگ کے دنوں کی بات بتا رہا ہوں، کیا شاندار منظر تھا کہ میرے آگے آگے ایک سائیکل والا بزرگ تھا، اور جیسے وہ چوکی آئی ہے تو وہ اس نے سائیکل کو سائڈ پہ کھڑا کیا، سٹینڈ لگایا. تو وہ فوجی بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا کرنے لگا ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شناختی کارڈ یا اپنا پاس دکھا کر، تو وہ اس نے سائیکل سٹینڈ لگایا سائڈ پر اور اس سے جا کے سلوٹ کیا. ایک بزرگ آدمی سخت گرمی میں اور یہ سلوٹ کرتے ہوئے رو پڑا. یہ ایسا شاندار منظر تھا جس کی کوئی قیمت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اس منظر کی کوئی قیمت دے سکتا ہے؟ اس جذبے کو الفاظ میں سمایا نہیں جا سکتا. بابا کو 80-85 سال کا ہوگا، وہ ہم ان کا وکیل صاحب کی بنیا صبح اٹھ کے میں کہ یار کٹیا نو انڈیا نو وکیل صاحب کٹیا انڈیا نو ہاں پکی گل. اچھا میں دوبارہ جب واپس گیا نا تو وہ بڑا خوش بیٹھا ہوا وکیل صاحب واقعی کٹیا ہوں مرضی خیر ہے 71 مک گیا. یعنی کہ یہ جو جذبہ ہے نا ہمارے یہ جو بات ہے نا 71 مک گیا، وہ سینے پر لے کے سینے پہ لکھا کہ انہوں نے کہا چلو شکر 71 مک گیا جی کٹیا سی انڈیا نو. یعنی کہ یہ جذبہ اچھا ممتاز بھائی یہ جو جذبات ہیں یہ تو ہم نے اسکول کے بچوں میں بھی دیکھے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا کہ مائیں پریشان نہیں ہوئیں. انہوں نے کہا کہ اسکول کو بند کیے، یہ اپنا کام کریں، یہ جائیں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا نا. یہ ہم نے گھروں میں نہیں بٹھانا. انہوں نے بالکل، یہ بھی ایک جذبہ تھا. بہت بڑی بات ہے. یہ پہلی دفعہ تھا کہ جنگ کے دوران پاکستان میں تمام معمولات بالکل ایز اٹ از چل رہے تھے، اور بلکہ جو جنگی جنون تھا وہ نوجوانوں میں تھا. جیسے جس شہر میں کوئی ڈرون نہیں آیا یا کوئی میزائل نہیں گرا، اب ہمارا ہمسایہ شہر ہے یہ بہاولپور، وہاں میں کوریج کے لیے گیا. یقین کریں کہ وہاں کا بچہ ایسے جوش میں تھا اور وہ چاہ رہا تھا کہ ہمیں بارڈر پہ بھیجیں، ہمیں جو ہے نا بتائیں ہم کیا کریں. فوجیوں کو وہ کھانا گھروں سے پکا کے کھانا لا رہے تھے اور کھانا ڈال کے دے رہے تھے، ان کو کھلا رہے تھے، پانی پلا رہے تھے. تو یہ ایک جذبہ تھا جو پہلی دفعہ ہم نے دیکھا، ہم نے اپنی زندگی پہلی دفعہ دیکھا. اس کے پیچھے جو قوت تھی وہ جذبہ جہاد تھا. جہاد کا وہ ایک ایلیمنٹ جو صرف اسلام میں ہے، باقی دنیا کے جتنے بھی مذاہب آئے ہیں، اتنی بھی قومیں آئی ہیں، ہمیں معلوم ہے نا کہ ہمیں شہادت ملنی ہے. شہادت کی. سر اس کی تقریر نے بڑا کام کیا. شاکر صاحب آپ میری بات مانیں گے، جو 3-4 دن پہلے ایک تقریر کی تھی چیف آف آرمی اسٹاف نے کنونشن میں، اچھا اس کا لوگوں نے بعد میں بڑی باتیں بھی کی. میرے خیال میں جو ان کی باڈی لینگویج تھی بنیاد رکھتی گئی، اور جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری 10 نسلیں نہیں اٹھا سکتی، اس تقریر نے، میرا یہ خیال ہے بطور پولیٹیکل آبزرور، اس تقریر نے عام لوگ پہ، عام نوجوان نے بڑا اثر کیا کہ جس لہجے میں یہ بندہ بول رہا ہے، جس طرح سے یہ بندہ بات. اب دیکھیں دوسرا، جیسے ہی بات شروع ہوئی ہمارا چیف جو ہے وہ جا کے ٹینک پہ چڑھ گیا. کبھی ایسا ہوا کہ جنگ ہو رہی ہے اور آپ بارڈر پہ ان کی لائن پہ کھڑا کے ٹینک پہ چڑھ کے ایسے ہی. میرے خیال میں جو اس کی جو جذبے کی جو وجہ میں سے ایک مین وجہ جو بنی ہے وہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کی وہ گفتگو تھی، ہمارا جو انہوں نے وہاں پہ کی تھی. اور اس گفتگو میں جو ان کا لہجہ تھا اور جو ان کا کانفیڈنس تھا اور اس جو ان کی محبت تھی،
اس محبت نے میرے خیال میں ایک عام آدمی کو بڑا موٹیویٹ کیا. ایک عرصے ان کا بعد اعتماد ہو گیا کہ یار یہ بندہ ایک ایسا آرمی چیف آیا جس نے از خود لوگوں کے دلوں میں جگہ جگہ بنائی. بنائی. اور دیکھیں اعتبار آ گیا لوگوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سپہ سالار کے سینے میں قرآن ہے, وہ ترجمہ تفسیر, اس کے ساتھ ساتھ وہ بعمل بھی ہے. آپریشن کا جو نام رکھا گیا نا وہ معمولی نام نہیں ہے, وہ اصل میں نشید عارف گوندل صاحب نے بتایا ہے کہ وہ ایک پاکستان کی نہیں بلکہ عالم اسلام کی کیا تاریخ کی جو شخصیت ہے وہ شخصیت ہے حضرت علی علیہ السلام. یہ ان سے منسوب ہے, ان کی جرأت سے, کہ یہ جو آیت ہے نا وہ ناقابل شکست ہیں. یہ میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا کلپ بھی دیکھا میں نے. جی ڈاکٹر اسرار صاحب کلپ پہ بھی انہوں نے بتایا کہ بیان المرصوص یہ کا جو منسوب کیا جاتا ہے حضرت علی کی شجاعت سے مطلب کیا جاتا ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے بڑھ کے حملہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ ماضی میں آپ جب تاریخ کی کتابیں کھولیں, جب بھی اسلام کے اندر حملہ آور ہوتے تو صبح کی نماز کے وقت, نماز پڑھنے کے بعد, یہ بالکل وہ انہوں نے بالکل وہی والا طریقہ اڈاپٹ کیا ہے جو اسلامی جنگوں کا. اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ان کی جو صبح کے وقت بڑھ کے حملہ کرتے ہیں. بالکل اللہ نے قسم کھائی. یہ بنیادی جو بات آپ کر رہے ہیں نا وہ بالکل یہی ہے کہ ایک طرف ہندو ہے اور جس کو ہلاکت ملنی ہے, ایک طرف مسلمان ہے جس کو شہادت کہنے دیں. میں صرف نام بھی لوں گا میں ان کا, وہ ہماری فدوہ عاشق وان صاحبہ, ہاں جی, ان کا ایک ہی جملہ مجھے بڑا اچھا, پورا نہیں دہراتا میں, پر انہوں نے جو سندور کے بارے میں بات کی تھی بڑی فکر, آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا, انہوں نے وہ ہماری آرمی نے میرے خیال میں مکمل کر کے بھیج دیا. اب ان کو دوبارہ میرے خیال میں 10-20 سال. اچھا جی, اپنا اختر رسول صاحب, ایک طرف تو پاک فوج نے پوری قوم کو اکٹھا بھی کیا اور سر فخر سے بلند کر دیا. آج میں جب آ رہا تھا پروگرام کرنے کے لیے تو کینٹ میرا علاقہ ہے, تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں عوام نے اور مختلف طبقہ فکر کی طرف سے ہولڈنگز لگ گئے ہیں, بل بورڈز لگ گئے ہیں. یہ تو بڑا شاندار جذبہ ہے, کیا کہتے ہیں سر؟ بالکل, یہ ہماری جو عوام ہے وہ خود سے یہ جو ہے نا اپریشیٹ کر رہی ہے پاک فوج کو. اور سر ریئلی دیکھا بھی جائے تو اب ہماری عوام جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ دیکھنا چاہتی تھی, کوئی ترقی, کوئی ہمیں کافی عرصے سے ایسا حالات ہوئے تھے پاکستان میں کہ اس کو بھی انہوں نے بھارت کا لتر پولا دیکھنا چاہتی تھی, بھارت کو لتر پولا کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی. اچھا, تو وہ سر ماشاءاللہ خوشی کی وجہ سے ماشاءاللہ. اچھا ایک اور چیز آپ مجھے بتائیں, ظاہر ہے کہ آپ سیاستدان ہیں اور لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ اب کوئی بھی غمی ہو, خوشی ہو, دوست بیٹھے ہوں, ان کا جو موضوع ہے نا وہ پاک بھارت جنگ اور پاک فوج کی کامیابی ہے. اس پر آپ کیا کہتے ہیں سر؟ یہ تو اوبیسلی آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو پاک فوج کی بہادری سے ہم نے پہلے پاکستان بنا, مسلم لیگ نے ہی پاکستان بنایا تھا, اور آج وہ وقت ہے کہ بچانے والی بھی مسلم لیگ ہے. اور جو ہے مجھے پتا تھا کہ آپ نے بولنا ہے اس بات پہ, مسلم لیگ کو بٹن دبانے کریڈٹ بالکل دیتے. لیکن ایک بات نشید عارف صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ صدر پاکستان نے بھی علالت کے باوجود وہ مطلب زخمیوں کی عیادت کے لیے گئے ہیں, شہداء کے جنازے پر گئے ہیں اور ان کے گھروں میں جا رہے ہیں جو وارث ہیں شہداء. وہ تو شخصیت پاکستان کھپے والی ہے نا جی, اس سے دنیا پاکستان جو بھٹو صاحب بنا گئے تھے, اس نئے پاکستان کو دوبارہ استحکام بی بی کی شہادت کے بعد دیز ہزاری صاحب نے اگر اس رات اس دن پاکستان کھپے کا نعرہ نہ لگاتے وہ, اور خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, اگر وہ اس ڈگر پہ چل پڑتے تو آج کیا سڈا بنتا بیٹھ کر. یہ بڑا مطلب وہ تو ہے ہی پاکستان, ایک ایسا فیصلہ تھا جس کے لیے جرأت تو درکار تھی. وہ تو اس مٹی کا بچہ ہے, اس مٹی میں جانا ہے, اس نے اس مٹی کے لڑا ہے, 12 سال جیل کاٹی ہے, اس نے زبانیں کٹوائی ہیں, اس نے اس مٹی کے ساتھ وفا کی ہے. اور وہ جن کا نمائندہ ہے, وہ جو خاندان ہے جو گڑی خدا پہ سویا ہوا ہے, ان سے کون اس مٹی کے ساتھ محبت کر سکتا ہے؟ صحیح بات. جن کا بیٹا آج آپ دیکھیں وہ در جو ہے جا کر وہ اس مٹی کا, اس وطن کا مقدمہ لڑ رہا ہے, اور جس کو دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے لوگ ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں شاکر صاحب, ایسے لوگ جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں نا ہماری خاکی وردی کے ساتھ, پاکستان کا جو پرچم ہے نا وہ آسمان پہ پہنچ جاتا ہے. جی ممتاز بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو ایک جو کامیابی ملی ہے, اسی کامیابی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, کیونکہ بہت عرصے سے یہ ہم کہتے آ رہے تھے کہ پاک افواج قومی سلامتی کی ضامن ہے, اور اب یہ ثابت ہو گیا. 55 سال بعد 71 کی جنگ کا ہم نے بدلہ بھی لے لیا, اور یہ ثابت ہو گیا کہ اس قوم کو اگر اکٹھا رکھا ہوا ہے, اس پاکستان کو اگر جوڑ کے رکھا ہوا ہے تو وہ پاک افواج ہیں. اور انہوں نے ثابت کیا اپنے عمل سے, اپنے کردار سے, اپنی شہادتیں دے کر, خون کا نذرانہ دے کر,
اور اب ہمارا اگلا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے دہشت گردی کی جنگ کو نیست و نابود کرنا ہے، ان کے پیچھے جو ہینڈلرز ہیں ان کی تباہی مچانی ہے، کیفر کردار اور تک انشاءاللہ پہنچانا کیفر کردار پہنچانے تک. پھر اس کے بعد ہم نے اکنامک ٹیک آف کرنا ہے، اور اکنامک ٹیک آف کرنے میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ SIFC کے تحت پاک افواج کام کر رہی ہے، اس کے سی پیک کے تحت جو منصوبے ہیں اس میں پاک افواج مدد دے رہی ہے. آپ کی خارجہ میدان ہو، داخلی میدان ہو، معاشی میدان ہو، ہر جگہ آپ کو پاک افواج جو ہے نا اس کا کردار نظر آئے گا. اور انشاءاللہ یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اب سیاسی و عسکری قیادت مل کے صرف ایک ایلیمنٹ جو ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، ان کے ابھی سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا، اللہ کرے انہیں ہدایت آ جائے اور وہ پاکستان کو اوپر اٹھانے کے لیے اس جو ہے نا مل کے چلیں تو انشاءاللہ تعالیٰ. جی نشید بھائی. ممتاز بھائی بعد میں صرف ایک جملے کا ایڈ کروں گا. سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو 9 مئی کا کڑا احتساب ہونا چاہیے. اس کے لیے ہماری عدلیہ، ہمارے ہر کارکن، ہمارے ہر فورم سے 9 مئی کا جب تک کڑا احتساب نہیں ہوگا، 9 مئی والوں کو چڑھاؤ میں سزائیں نہیں ملیں گی، تب تک پاکستان کو آگے جانا، پاکستان چلے گا آگے مگر مشکلات آتی رہیں گی. 9 مئی کا احتساب ہونا آپ کیا بہت کہتے ہیں کہ یہ 9 مئی والی بات جو بڑی اہم بات کی ہے؟ بالکل سر، 9 مئی کو جو ہے 9 مئی کے جتنے بھی عناصر ہیں ان سب کو ان کو سیریس لے کے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے تاکہ پاکستان ترقی کر سکے. بہت شکریہ جناب ممتاز خان نیازی صاحب، آپ تشریف لائے، ہمیں بڑا اچھا لگا. جناب اختر رسول فریدی صاحب، آپ کی بڑی مہربانی. اور نشید گوندر صاحب، آپ تو ہمیشہ ہی اچھے انداز سے اپنا معافی الضمیر بیان کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاکر حسین شاکر کو پاکستان ٹیلی ویژن نیشنل کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ کے حوالے.